سلطان سلیم کی موت کے بعد ان کا بیٹا سلیمان صرف 26 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کا 10واں سلطان بن گیا۔ سلطان سلیمان 6 نومبر 1494 عیسوی کو طرابزون میں پیدا ہوئے۔ یہ سلطان سلیمان ہی تھے جو دنیا کے ان 3 بڑے حکمرانوں میں شامل ہیں جنہیں دی گریٹ کے لقب سے نوازا گیا۔ ان سے پہلے الیگزینڈر دی گریٹ اور امیر تیمور کا نام آتا ہے۔ ان کی شاندار فتوحات کی بدولت یورپ نے ان کو سلیمان دا میگنیفیسنٹ کا لقب دیا، جبکہ ایشیا میں ان کو سلطان القانونی کے نام سے پکارا گیا۔ سلطان سلیمان کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی 4 سالوں میں بہت سی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی وجہ سے وہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد جاری نہ رکھ سکے۔ ان کے اقتدار کے شوقین گورنر یہ سمجھے کہ اب خود مختاری کا وقت آ چکا ہے اور ان حالات میں صوبے کو آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت دی جا سکتی ہے، جس میں سب سے پہلے والی شام جان برد غزالی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان سلیمان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس فتنے کو جلدی سے جلدی ختم کیا جائے۔ چنانچہ عثمانی افواج نے اس فتنے کا خاتمہ کیا اور جان برد غزالی کا سر کاٹ کر استنبول بھیج دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر استنبول بھیجنے کی وجہ یہ تھی تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سلطان سلیمان کے دور حکومت میں دوسری بغاوت احمد شاہ خائن نے مصر میں کی۔ یہ واقعہ 1524 عیسوی کا ہے، جب احمد شاہ صدر اعظم کے منصب کا طلبگار تھا، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا، جس کے بعد اس نے سلطان سے درخواست کی کہ اسے مصر کا گورنر بنا دیا جائے۔ اس پر سلطان سلیمان نے اس کی درخواست قبول کی اور اسے مصر کا گورنر بنا دیا۔ جیسے ہی سلطان سلیمان نے اسے مصر کا گورنر بنایا تو اس نے مصر کے لوگوں کو سلطان کے خلاف ورگلانا شروع کر دیا، جس کے بعد اس نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ لیکن شریعت کے پابند لوگ اور دولت عثمانیہ کی خصوصی فوج ینگ چیری کے فوجی دستے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اور پھر سلطان سلیمان نے اپنے دور میں ہونے والی دوسری بغاوت کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو تیسری بغاوت خلیفۃ المسلمین کے خلاف ہوئی وہ اہل تشیعوں کی طرف سے تھی، جن کا سربراہ زوا النون تھا۔ ادھر ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات کی فراہمی ہے، کسی مذہب یا فرقے کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں۔ ناظرین، یہ بغاوت یوزغاد کے علاقے میں 1526 میں ہوئی۔ بابا زوا النون نے تقریباً 3 سے 4 ہزار باغیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس کے بعد اس نے یوزغاد کے علاقے پر خراج لاگو کر دیا۔ بابا زوا النون نے کافی طاقت حاصل کر لی تھی، یہاں تک کہ بہت سے عثمانی قائدین جو اس کی بغاوت کو ختم کرنے گئے تھے ان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آخرکار اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوا اور زوا النون کا سر کاٹ کر اسے بھی استنبول بھیج دیا گیا۔ سلطان سلیمان نے تمام اندرونی بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد دولت عثمانیہ کا امن و امان بحال کر دیا، جس کے بعد سلطان سلیمان نے یورپ کے خلاف جہاد کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور پھر سب سے پہلے سلطان سلیمان نے رڈوس قلعے کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ رڈوس ایک جنگجو جزیرہ تھا، کیونکہ وہاں پر مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کا مرکز تھا، جو کہ نہایت اہمیت کا حامل اور مضبوط قلعہ تھا۔ یہ لوگ ترک حجاج کو لوٹ لیتے تھے، جو زیارت حرمین شریفین کی غرض سے حجاز مقدس کا سفر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ عثمانیوں کے خلاف اکثر چھوٹے چھوٹے حملے کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے سلطان سلیمان نے اس جزیرے کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد سلطان سلیمان نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ رڈوس پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو رڈوس مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکا، اور پھر 1522 عیسوی میں سلطان سلیمان نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نے یوحنا مقدس کے گھڑ سواروں کو اجازت دی کہ وہ رڈوس کو چھوڑ کر جہاں پر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ مالٹا روانہ ہو گئے۔ اور پھر چارلس کانٹ نے سلطان سلیمان کو اس جزیرے پر حکومت کرنے کا حق دے دیا۔
اس کے بعد ہنگری کے بادشاہ ولادیسلاو ثانی، جسے جالجیو کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اس نے تمام معاہدوں کو توڑنے کا عزم کیا جو اس کے اسلاف نے دولت عثمانیہ کے ساتھ کیے تھے، حتیٰ کہ اس نے سلطان کے قاصد کو بھی قتل کرنے سے گریز نہ کیا، جو سلطان کے حکم پر سالانہ جزیہ لینے کے لیے ہنگری جاتا تھا۔ ایلچی کو قتل کرنے کے بدلے میں سلطان سلیمان نے 1521 عیسوی کو ہنگری پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ ہنگری کے ساتھ عثمانیوں کے مسلسل کئی معرکے ہوئے اور بالآخر ترکوں نے محاکس کے میدان میں 1526 عیسوی کو ہنگری کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، محاکس کی جنگ سے متعلق ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ اس بہت بڑی کامیابی کے بعد سلطان سلیمان 11 ستمبر 1526 عیسوی کو بودا کے شہر میں داخل ہوا، مگر اس سب کے باوجود ہنگری کی طرف سے مزاحمت کا سلسلہ جاری رہا، مگر سلطان نے اپنا دباؤ جاری رکھا، یہاں تک کہ عثمانی افواج رومن بادشاہت کے مقدس دار حکومت فینا کی فصلوں تک پہنچ گئی، لیکن چارلس کانٹ کے فرانس سے صلح کرنے کے بعد انہوں نے عثمانیوں کا راستہ روک لیا، جس کے بعد سلطان سلیمان اس دارالحکومت کو فتح کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا اور مجبوراً سلطان کو واپس لوٹنا پڑا۔ لیکن سلطان سلیمان اور ہنگری کی مددگار فوجوں کے درمیان سلطان سلیمان کی موت تک اس جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان سلیمان کا دور حکومت دولت عثمانیہ کی قوت اور دنیا کے تمام ممالک میں اپنی قدر و منزلت کے حوالے سے انتہائی عروج کا دور تھا۔ اس دور کو دولت عثمانیہ کا سب سے سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ان کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ سالوں کے بعد دولت عثمانیہ کی حدود میں بے شمار اضافہ ہوا، جس کی مثال پہلے کسی سلطان کے دور میں نہیں ملتی، کیونکہ سلطان سلیمان نے دولت عثمانیہ کو 3 بڑے اعظموں میں پھیلا دیا تھا، جس کی شان و شوکت کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک میں ضرور پڑنا تھا۔ ناظرین، سلطان سلیمان 6 سپٹمبر 1566 عیسوی کو 71 سال کی عمر میں اس دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کا سب سے بہترین دور قرار دیا جاتا ہے۔ امید ہے سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔